بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے حیا گئی، اس نے جا کے استنبول وغیرہ گھومنے لگی اور وہاں اس کو جہان ملا جس نے نہایت اپنائیت سے اسے اپنے قریب کیا، اس سے باتیں وغیرہ کی، ساتھ میں کافی بھی، اور اس کے بعد بہت اپنائیت سے اس کو اپنے گھر کی دعوت دی، ویکینڈ پہ گھر کی دعوت دی جسے حیا نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ گھر آئی تو ڈورم آئی تو اسے حالی نور نے بتایا کہ یہ سب جو اہتمام تھا یہ اس کے لال کوٹ کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد اب جہاں سے میں نے ایپیسوڈ چھوڑا تھا، حیا اور ڈی جے بیٹھی ہوئی ہے ڈائننگ ہال میں اور اسی وقت ارم کی کال آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ارم اتنی پریشان دوبارہ کیوں ہو رہی ہے۔ سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ ویڈیو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنی گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں۔ امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام، اور وہ جھکی اور دعا دے دوں۔ جھجکی۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی ارم۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر ہی خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے حسب معمول گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو۔ اس نے جھنجھلا کر دیکھا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فرب ہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سوانجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیص اور حیا کا فراق پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیص۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش تھی، اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ 2007 T20 ورلڈ کپ۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان
اور یہ خدیجہ رانا. آپ؟ میں انجم ہوں. میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں. ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے, وہی رہتے ہیں ہم. کبھی آؤ نا ادھر. انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی. شیور انجم باجی. ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی. وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں, اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی. وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھیں. اس نے اپنا ایک لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراق پہ پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پپو کا موبائل نمبر ملا رہی تھی. ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا. کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا. وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا, خوشنما پھول اور رنگوں, تتلیوں کی بہتات. ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی. وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتے گھنٹی سننے لگی. ہیلو. بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا. جی ہاں, میں حیا. اس کے انداز میں خفت در آئی. اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی, ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا. ہاں حیا بولو. وہ مصروف سا لگ رہا تھا. وہ میں ٹاکسم پہ ہوں, تو مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو. سوری حیا, میں شہر سے باہر ہوں. تم گھر ممی کو فون کر لو نا. یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے. اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا. نہیں, یہ تو میرا موبائل نمبر ہے. تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہاں کے موبائل میں فون ملا دیا تھا؟ او, مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو. جہاں نے فوراً نمبر لکھوا دیا. اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پھر بات ہوتی ہے. مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا. وہ دل محسوس کر رہ گئی. عجیب اجنبی سا اپنا تھا. پھپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی. وہ جو چند لیراس کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی, خوب شرمندہ ہوئی. گاڑی نہیں تھی تو بتاتی. میں تو ایسے ہی. کوئی بات نہیں حیا, گاڑی تو جہاں کے پاس ہی ہوتی ہے. اور وہ مزید شرمندہ ہوئی. پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی. اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئی. حسب عادت وہ کام میں مصروف تھی. یہ میرے لیے اتنا بھکیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی پھپھو؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی. کوئی بات نہیں, تم میری بیٹی ہو, میرا ہاتھ بٹا دو گی, اس لیے میں نے سب شروع کر لیا. دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. چلیں پھر آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں, مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں. ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے. وہ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی. دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا. پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو. انہوں نے ٹوکری میں رکھی. مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی. چھری تو یہ پڑی ہے, کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. کٹنگ بورڈ, اوہو, وہ تو صبح سے نہیں مل رہا. جہاں بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے. ٹھہرو میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے. آپ رہنے دیں, میں لے آتی ہوں. ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ. مگر تمہیں تکلیف ہوگی. میں خود. آپ گوشت بھونے جل نہ جائے, میں بس ابھی آئی. وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم میں آئی. سیڑھیوں کے ساتھ لگے کداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی. فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی. گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی.
یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراق پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی، اور راہداری کے آغاز میں کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہاں کا کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہاں اور پھپھو کی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی تھی۔ جہاں اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتھنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کچھ چوکٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپنیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نکوش نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھی گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اسے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق میں جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔
کون تھا؟ اسے حیا سے کیا دشمنی؟ اور سبین پھوپھو کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ کیا حیا دم گھٹنے سے مر جائے گی؟ باب نمبر 2 ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل باب نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ شکریہ۔